خداوند یسوع المسیح کے بابرکت پرفضل اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور میں اس بات کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ تھوڑا سا انٹرنیٹ میں اور لیپ ٹاپ میں کوئی ٹیکنیکلی پرابلم تھا، جس کی وجہ سے مجھے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہونا پڑا۔ تو آج کا عنوان ہم دیکھتے ہیں خداوند کی پاک کلام میں، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ اور آج کی مرکزی آیت بھی ہم نے پڑھی ہے، یوحنا 16 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ تو میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو ہم اس بات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ روح القدس خداوند کی ایک ایسی عظیم اور جلالی نعمت ہے، ایک پاور ہے، ایک بلیسنگ ہے، جس کو انسان پا کر ایک عجیب سی خوشی، ایک عجیب سی محبت، ایک عجیب سی فیلنگ محسوس کرتا ہے۔ جن کو اس بات کا تجربہ ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ روح القدس کا مسا کیا چیز ہے۔ لوگ اپنے جو فیلنگس ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنی خوشی کی انتہا کو بیان نہیں کر سکتے۔ عزیزو، آج کی مرکزی آیت میں جو ہم نے پڑھا ہے، ہم ذرا اس پر غور و خوض کریں گے۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ یہ ایک روح القدس کی خوبی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک کا ذکر ہے، اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں روح القدس کی۔ انگریزی کے ٹرانسلیشن میں بڑی خوبصورت الفاظ میں اس بات کو قلم بند کیا گیا، ہی شیل گلوریفائی می فور ہی شیل ریسیو آف مائن اینڈ شیل شو اٹ انٹو یو۔ اور پھر ہم بائبل مقدس میں یوحنا 14 باب اور اس کی 17 آیت میں پڑھیں، یعنی روحی حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ اب روح القدس کی جو مسکن ہے وہ آپ اور میں ہے، کیونکہ روح القدس کو حاصل کر کے اس کو ہم نے رکھنا بھی تو ہے کہیں نہ کہیں۔ تو جب اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ میرے اندر یا میری زندگی میں خداوند کا روح القدس کام کرتا ہے، تو پھر ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ خداوند کا روح القدس بھائی میرے ساتھ بھی ہے اور میری زندگی کے اندر بھی ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ خداوند کی وہ پاور میرے اندر ہے اور میرے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی ڈرائیو کرنے والا ہے، یعنی ایسی ایک پاور جو الہی پاور ہے وہ مجھے متحرک کیے ہوئے ہے، وہ مجھے چلا رہی ہے۔ روح حق کو انگریزی میں اگر اس کا ہم ترجمہ کریں تو لکھا ہے اسپرٹ آف ٹروتھ، سچائی کی روح۔ یعنی خداوند کا روح القدس ہمیشہ سچائی ہی کو ہماری زندگی میں رکھے گا، ہمارے اندر بھی رکھے گا اور ہمارے ساتھ بھی رکھے گا۔ یعنی روح القدس کا، اسپرٹ آف ٹروتھ کا ہر شخص کو تجربہ نہیں ہے۔
یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ یہاں اس آیت میں لکھا گیا ہے کہ دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی۔ جو دنیاوی لوگ ہیں، جن کی زندگی میں مختلف طریقہ سے، مختلف انداز سے مختلف چیزیں ہیں جو خداوند کو ناپسند ہیں، ان کے لیے نہ تو انہوں نے اس کو جانا ہے اور نہ اسے دیکھا ہے، نہ اس کو اپنی زندگی میں رکھا ہے، اور نہ وہ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسپرٹ آف ٹروتھ ہے، روح القدس۔ اور انسان جب فانی ہے، نفسانی ہے، جلا وطن ہے، پردیسی ہے، یہ ساری باتیں حقیقت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، لیکن جو خدا ترس لوگ ہیں، جو خدا سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اب جب ہم ساتھ، وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، اس کی بات کریں تو متی پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو نام دیا گیا ایمینویل، یعنی خدا تمہارے ساتھ، خدا ہمارے ساتھ، خدا سب کے ساتھ، یعنی خدا ہم سب کے ساتھ جب رہتا ہے تو وہ روح القدس کی صورت میں رہتا ہے۔ اس کو ہم فیل کرتے ہیں، اس کے کاموں کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں رہ کر کام کرتا ہے۔ اور پھر ہم روح القدس کے بارے میں دیکھیں تو پیدائش پہلا باب اور اس کی دوسری آیت میں کہ پانی کی سطح پر خداوند کا روح جنبش کرتا تھا۔ جنبش کرنا یعنی متحرک ہونا، اس کے اوپر ظاہر ہونا پانی کے اوپر۔ تو خداوند یسوع مسیح پانی کے اوپر چل کر اس نے یہ دکھایا کہ اسپرٹ آف ٹروتھ میرے ساتھ ہے اور میرے اندر بھی ہے، اور میں ہی۔ اور پھر خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھیں، دوسرا کرنتھیوں 3 باب 17 آیت میں لکھا ہے خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ خداوند روح ہے۔ یسوع مسیح کو روح القدس، شاگرد جب خوف کے مارے، ڈر کے مارے انہوں نے اپنے دروازے بند کیے ہوئے تھے، تو خداوند یسوع مسیح کیونکہ روح ہے، وہ کمرے کے اندر آ گیا کہ بھئی ڈرو مت، ٹھیک ہے مجھے مصلوب کیا گیا، میں تیسرے دن زندہ ہوا، اور اب تم ہمت کرو، اب تم آگے بڑھو، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ مجھے نام ہی ایمینویل دیا گیا ہے۔ اور آج بھی خداوند یسوع مسیح روح القدس کی صورت میں آپ کے اور میرے ساتھ ہے۔ اور یوحنا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں دیکھیں، لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اکلوتے کے جلال کے متعلق ہم دیکھیں، اگر کسی کے خاندان میں ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے تو اس کی رسپیکٹ، اس کا دیکھ بھال، اس کا خیال رکھنا، اس کے لیے تمام اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اور اس کے تمام باتوں کو مد نظر رکھنا، منہ سے وہ نکالے اور پورا ہونا، یہ تجربہ ہم سب سمجھتے ہیں۔ میں بھی، ہم خاندان میں 10 بہن بھائی ہیں۔ سب سے پہلے میرا بڑا پلوٹا بھائی تھا جو بچپن میں ہی وفات پا گیا، پھر 4 بہنیں، پھر میں، پھر 4 بہنیں، 9، اور اب ہم 6 لوگ زندہ ہیں 10 میں سے، باقی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اکیلا جو اکلوتا بیٹا ہوتا ہے، اس کے نخرے اور اس کی تمام منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو جب فیملی پورا کرتی ہے تو وہ بڑا سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی ویلیو ہے، یہ اکیلا ہی ہمارا بیٹا ہے، اس نے ہماری آگے نسل کو بڑھانا ہے۔
تو اکلوتا جو لفظ ہے یہ بڑا معنی رکھتا ہے. اب بائبل مقدس میں کلام، ورڈ مجسم ہوا، یعنی اس فرشتے کے منہ سے خداوند نے نکالا، اس نے پیغام مریم مقدسہ کو دیا، جو ابھی ہم خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کے دن کو منانے والے ہیں، گو کہ 25 دسمبر. تو ایگزیکٹ وہی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. اور لیکن یہ کیونکہ میٹنگز نے بیٹھ کر طے کیا کہ یہ دن مقرر کیا جائے، پاسٹر سرور مقصود صاحب نے بڑے اچھے، واضح اور صاف اور شفاف الفاظ میں اس میسج کو ہم تک پہنچایا. ہم سب جانتے ہیں، مجھے اب دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے جب جسم لیا، مجسم کا مطلب ہوتا ہے جسم لینا، وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. اس پر فضل تھا، سچائی اس کی زندگی کا حصہ تھی. انہوں نے جو بھی الفاظ منہ سے نکالنے سچائی پر مبنی ہوتے، اس میں کسی کی طرفداری نہ ہوتی. اور پھر یوحنا 3:16 میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، خدا کی دنیا کے ساتھ انس، محبت، فکر جو خداوند کو تھی، اس کو اس نے ظاہر کیا جسم لے کر. اب غور سے سنیں، تھوڑی سی اب بات جو ہے نا تھوڑی سی گہری ہوتی جا رہی ہے. اس نے جسم لے لیا، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے. جب خداوند بھی ایک ہے تو پھر اس کو مجسم ہو کر آنا ایک ہی صورت میں اور فضل اور سچائی سے تو معمور ہو کر رہا اور ہے اور رہے گا. اور دنیا کو محبت دکھا دی جسم لے کر. اور جب جسم لے کر دنیا کو محبت دکھائی تو لوگوں نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا شروع کر دیا، اور انہوں نے اینالائز کرنا شروع کر دیا کہ یسوع مسیح ایک ایسی پاور ہے، ایسی شخصیت ہے، سپر نیچر پاور ہے جس کے اندر کوئی گناہ نہیں، جو سراسر پاک ہے، پاکیزگی، سچائی سے، فضل سے. معمور کا مطلب ہوتا ہے لبالب بھرا ہوا، یعنی اس کی زندگی مکمل طور پر فضل اور سچائی سے بھری ہوئی ہے. تو یہ کون فضل اور سچائی سے بھرا ہوا ہو سکتا ہے؟ صرف اور صرف خدا ہے، ہو سکتا ہے اور ہے. اس میں کوئی گناہ نہیں، خدا میں کوئی گناہ نہیں. اور اس روح زمین پر بادشاہوں نے بھی اعتراف کیا، اقرار کیا کہ خداوند یسوع مسیح میں کوئی عیب نہیں، بے الزام ہے. کیونکہ سوری، جیسے قربانیوں کے سلسلے میں لوگ ایسے جانور کا چناؤ کرتے تھے جو بے عیب ہو، پھر بھی کاہن اس کا پورا 1 ہفتہ 7 دن وہ اس کا معائنہ کیا کرتا تھا، اس کو جانچتا، اس کی پڑتال کرتا، سینگ سے لے کر کھر تک. کہیں اس کے بدن پر کوئی کٹ تو نہیں ہے، کوئی داغ تو نہیں ہے، کوئی ایسی اس کو ضرب تو نہیں لگی ہوئی. کیونکہ قربانی کے لیے یہ بات ضرور تھی کہ ایسا جانور قربانی کے لیے پیش کیا جائے جس کے بدن پر کوئی داغ دھبا، کوئی الزام نہ ہو.
کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے دنیا کے گناہ کو اٹھا لے جانا تھا، ان کو دھونا تھا، تو ایک بے الزام، بے داغ شخص کا ہونا بہت ضروری تھا۔ عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھیں تو یوحنا 14 باب کی ہم ایک اور آیت کو ذرا دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ملے گا کہ وہ برا جو بنائے عالم سے ذبح کیا ہوا برا، جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے دنیا کے گناہ اٹھا لیے، بے الزام، بے داغ، کسی قسم کی کوئی بھی اس کے اندر ایسی بات نہیں تھی کہ جو الزام کا سبب بنے۔ اور پھر یہاں پر خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، انگریزی کے ٹرانسلیشن میں لکھا ہے God so loved the world, God gave his only begotten son۔ اب یہاں پر بڑی غور طلب بات ہے، آج کا انسان جو ازدواجی زندگی کے ذریعہ سے اولاد پیدا کرتا ہے، خداوند نے بی گاڈ، آئی بی گاڈ، یعنی اس نے بخش دیا، پیدا نہیں، اس نے دے دیا آپ کو، آپ کو اور مجھے۔ لیکن ذریعہ مقدسہ مریم، وہ خاتون جو کسی انسان سے واقف نہ تھی، اس کے ذریعے دیا، بخش دیا۔ اب ہمارے کچھ بھائی جو دوسرے مذاہب کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کا نہ کوئی بیوی ہے نہ باپ ہے۔ دیٹ از ٹرو۔ تو خداوند یسوع مسیح بھی گاڈ، بخش دیا، کوئی اس کا فزیکل ریلیشن شپ کے ساتھ اس کی پیدائش نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کو بخشا گیا، ایک ذریعہ بنایا گیا کنواری مقدسہ مریم کے ذریعہ سے، تاکہ کوئی شخص الزام تراشی نہ کر سکے۔ وہ کسی مرد سے واقف نہ تھی، کسی مرد کو نہیں جانتی تھی، خداوند نے پاک ذریعہ سے پاکیزگی کو پیدا کیا۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ اور ہر دنیا کے کہ جو بھی آپ کتاب پڑھیں گے جہاں پر مقدسہ مریم کا ذکر آئے گا، خداوند یسوع مسیح کا ذکر آئے گا، تو پاکیزگی آپ کو نظر آئے گی ان الفاظ سے۔ پھر یوحنا 14 باب اور اس کی 10ویں آیت میں پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ فلپس کی بات ہو رہی ہے، خداوند یسوع مسیح نے اسے ڈائریکٹ کہا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ انڈائریکٹلی خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں ہی خداوند ہوں۔ پریز دا لارڈ۔ اس نے کہا بھئی میں ہی خداوند ہوں، جسم لیا اور بخش دیا، ایک ذریعہ بنایا، اور میں آپ کے پاس آ گیا۔ تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں باپ دکھا۔ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ! کیسی خوبصورت بات ہے کہ باپ مجھ میں رہ کر کہتا ہے کہ باپ میرے اندر ہے۔ بھائی وہ کام میں باپ کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ کیسی خوبصورت بات ہے، کیسا اچھا انداز ہے اس کو سمجھانے کے لیے۔ اور پھر یوحنا 14 باب 9 آیت میں لکھا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا، یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا ہے، باپ کو دیکھ لیا ہے۔ اس لیے ہم یسوع المسیح کو ہم خداوند کہتے ہیں، کیونکہ خدا نے جسم لیا، بخش دیا،
مقدسہ مریم کے ذریعہ اس نے جسم لیا، کلام مجسم ہوا، کلام کیا فرشتے نے مریم سے، جسم لے لیا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال ہے کہ پھر وہ کہتے کہ واقعہ ہی حقیقت میں ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا۔ اور یہاں 9ویں آیت میں لکھا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھ لیا ہے۔ میں جس نے مجھے دیکھ لیا ہے، خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، اس نے باپ کو دیکھ لیا ہے۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں کیوں تو کہہ رہا ہے فلپس کہ باپ دکھا، تو نے کیوں شور ڈالا ہوا ہے؟ میں ہی مجسم ہو کر آیا ہوں، میں نے ہی جسم لے کر اس دنیا میں ظاہر ہوا ہوں۔ فضل بھی دیکھ لو مجھ میں ہے، سچائی بھی دیکھ لو مجھ میں ہے۔ اور پھر جیسے یوحنا پہلا باپ اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ وہ بھی میں ہی ہوں۔ ہر انسان کی زندگی کو روشن کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ بھئی لائٹ کہیں ہوگی تو لائٹ پہنچ سکتی ہے کسی دوسرے کے ساتھ، لائٹ ان لائٹ، وہ لائٹ جو ہے وہ دوسرے کی زندگی میں جا کر ان ا پرسنس لائف تو وہ اس کو روشن کر دیتی ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے وہ بھی میں ہی ہوں۔ کتنے خوبصورت حوالہ جات ہیں کہ جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یسوع مسیح لائٹ ہے، کمپلیٹ یونین ہے، وہ کمپلیٹ کمیونین ہے، وہ اس نے اتفاق، اس نے شاعر بانی کے وقت پر اس بات کو ظاہر کیا، لوگوں کی زندگی میں رہ کر اس نے لوگوں کے پوند ہو کر، شاگردوں کے پوند ہو کر اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں حلیم ہوں، میں روشنی رکھتا ہوں، میں تمہاری زندگی کو روشن کر سکتا ہوں۔ حالانکہ پطرس نے انکار کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم میرے پاؤں کو ہاتھ لگائے، میرے پاؤں دھوئے۔ یسوع مسیح نے کہا اگر ایسا نہیں ہے تو تم میرے ساتھ نہیں ہے، پھر تجھ میں روشنی نہیں آ سکتی۔ تو اس نے پھر کہا کہ ایسی بات ہے، میں تو روشن رہنا چاہتا ہوں، میں تو تجھ سے روشنی لینا چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ ہے کہ خالی پاؤں نہیں، میرا سارا اور ہاتھ بھی دھو دو۔ یسوع مسیح نے کہا جو ایک بار نہا چکا اسے پاؤں کے علاوہ اور کسی کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے۔ اب یہاں پر یہ دعویٰ، بہت سارے انبیاء کرام اس روئے زمین پر آئے لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ سب کچھ اس کا ہے، آسمان بھی، زمین بھی، اور کل کائنات کا جو پیداوار ہے وہ بھی۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، یہ ٹرینٹی جو ہے، تثلیث جو ہے، ایک ہی بات کو ظاہر کرتی ہے، خدا کو ظاہر کرتی ہے۔ اور روح القدس بھی بار بار اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ آئندہ کی جو باتیں ہیں، آئندہ کے جو بھید ہیں وہ بھی روح القدس دے گا۔ اور پھر ہم یوحنا 16 باپ اور اس کی 17ویں آیت کو پڑھیں۔ شاگردوں نے آپس میں کہا یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے، اور یہ کہ اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اب خداوند یسوع مسیح اپنے متعلق خود ہی ان کو بیان کر رہا ہے۔
کچھ وقت آئے گا تم مجھے نہ دیکھو گے، تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھ لو گے۔ یعنی وہ 3 دن جو قبر میں رہنا، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں باپ کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اب خدا جو روح القدس ہے، وہ ہی از دا سینٹر آف ریلیشن شپ آن دس ارتھ، وہ اس روح زمین پر ہماری رفاقت شراکت کا مرکز ہے۔ آپ اور میں اگر کرسچن نہ ہوتے تو آپس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا ہونا، ہماری کوئی ریلیشن شپ نہیں تھی ہونی۔ اب شاید یہ جو آپ کا اور میرا رشتہ ہے، یہ بہن بھائیوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی کہا کہ یہ جو باپ کا کلام سنتے ہیں وہی میرے بھائی اور میری ماں اور میرے عزیز ہیں۔ تو یہ ریلیشن شپ کا جو رشتہ ہے، یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ یہ یسوع مسیح میں ہی، جیسے میں نے کہا، کہ کمپلیٹ یونین ہے۔ اور پھر اٹرنل ریلیشن شپ، اٹرنل گیونگ، جیسے یسوع مسیح خداوند نے کہا کہ دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دی۔ اٹرنل گیونگ، اٹرنل ابدی دینا، اٹرنل ریلیشن شپ، اٹرنل ریسیونگ، ہم اس کو ابدی طور پر حاصل بھی کریں خداوند یسوع مسیح کو۔ اور جو ود اس اور ود ان اس رہنا چاہتا ہے، وہ اٹرنلی ہماری زندگی میں رہنا چاہتا ہے، ہمیشہ تک ہماری زندگی میں رہنا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی میٹنگ کے ٹائم اور اس کے بعد ختم، نہیں، وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ود اس ان اس، وہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے۔ یوحنا 16:28 میں لکھا ہے، میں باپ سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اس کا، خداوند یسوع مسیح کا آنا بھی آسمانی اور روح زمین پر رہنا بھی آسمانی اور واپس جانا بھی آسمانی، مقام بھی آسمانی، اور اس کے الفاظ بھی آسمانی، اس کا کلام بھی آسمانی، کہ تم بھائی آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، پہلے تم آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو، ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ ہم کسی چیز کا فکر نہ کریں، کیونکہ اگر ہم اٹرنل باپ کے ساتھ اپنے رشتے ناطے کو قائم کیے ہوئے ہیں، تو پھر اٹرنل بلیسنگ کے لیے بھی اپنے آپ کو ہم تیار کریں، ابدی بادشاہت کے لیے بھی تیار کریں۔ یوحنا 14 اور اس کی 3 میں لکھا ہے، میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اٹرنل مقام، آسمانی مقام، جہاں آپ کا اور میرا نجات دہندہ باپ کی دینی طرف ہے، وہاں ہی آپ کو اور مجھے لے جانا چاہتا ہے، ابدی زندگی دے کر وہاں پر ابدی بادشاہت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کا فضل ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، جیسے پالوس رسول کہتا ہے، جیسے پچھلے میسج میں نے بتایا، اس نے کہا کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیری قدرت میرے لیے کافی ہے۔ آج اس کا فضل اور اس کی قدرت ہی آپ کے لیے اور میرے لیے کافی ہے۔ جب وہ آپ کے لیے اور میرے لیے قائم رہے گی، تو پھر ہم اس اٹرنل ابدی مقاموں میں، وہ جگہ جو خدا قدوس نے آپ کے لیے اور میرے لیے تیار کی ہے، ہم اس کے ساتھ جائیں گے۔ اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اس کے فرشتے چاروں کونوں سے ہمیں ویلکم کرنے کے لیے آئیں گے، آؤ بھی چلیں، اب دنیا کے غم، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی پریشانیاں اب ختم ہو گئی ہیں، وہ ہمارے آنکھوں کے آنسو پونچھ دے گا۔ اب تو ہم اس دنیا میں رہ کر مختلف مصائب کا شکار ہیں، مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں۔ عزیزو،
وہ ساری کی ساری ہماری زندگی سے دور ہو جائیں گی۔ وہ درد، وہ دکھ، وہ بیماریاں، وہ کینسر، وہ لچاریاں، وہ تمام قسم کی، ہم ابدی زندگی حاصل کریں گے، نہ ختم ہونے والی زندگی جس کا آخر نہیں ہے۔ انگریزی کی بائبل میں لکھا ابنڈنٹ لائف، نہ ختم ہونے، ایور لاسٹنگ لائف۔ عزیزو، وہ زندگی صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، جس نے بتایا یوحنا 10 باب 10 آیت میں، تاکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ، ابنڈنٹ لائف، ایور لاسٹنگ لائف، اینڈلیس لائف، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اب آپ کے لیے اور میرے لیے جو ضروری ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کو ہمیں اپنے اوپر رکھنا چاہیے، پہلا درجہ دینا چاہیے۔ خداوند کو ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامنے کی ضرورت ہے، اور خداوند کو اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ اور وہ ایک لفظ میں بیان کروں گا کہ محبت، وہ محبت میں ہو سکتا ہے جب آپ کی اور میری محبت خداوند کے ساتھ ہے، آپ کا اور میرا رشتہ خداوند کے ساتھ ہے، پھر آپ کا اور میرا رشتہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، ابدی رشتہ ہوگا۔ اور وہ ابدی رشتہ جو ہے وہی ہمیں ابدی بادشاہت میں داخل کر سکتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اس نے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس نے ہمیں اپنی ایک پاور کا حصہ جو ہے روح القدس کی صورت میں وہ دیا ہے، وہ آپ کے اور میرے ساتھ اور میرے اندر ہے۔ عزیزو، اس پاور کو، اس طاقت کو ہم اپنی زندگی میں کام کرنے دیں۔ جب وہ کام کرے گی، روح القدس کام کرے گا، تو ہم ابدی بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، اور دوسروں کو بھی خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے بتائیں گے۔ وہ بھی روح القدس کی پاور سے ایمان لائیں گے، اور وہ بھی آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ خداوند آج کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو اور مجھے اور تمام سننے والوں کو کثرت سے برکت بخشے۔ آمین۔